دیکھیں آن لائن جب بزنس کرتے ہیں تو چند صورتیں ہوتی ہیں, وہ میں بتا دیتا ہوں. ان میں کچھ ناجائز ہیں, کچھ جائز ہیں. پہلے ناجائز صورت بتا دوں تاکہ پتہ چلے یہ جائز نہیں, اس کے علاوہ جائز ہے. آن لائن جو گڑبڑ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے, مثال کے طور پر جمشید کے پاس کوئی گھڑی رکھی ہوئی ہے. گھڑی کس کے پاس ہے؟ جمشید کے پاس. آپ نے جمشید سے گھڑی کی تصویر لے کے انٹرنیٹ پہ ڈال دی یا واٹس ایپ پہ شیئر کر دی, اور آپ نے آفر کر دی یہ گھڑی میں آپ کو 1 لاکھ روپے کی دوں گا. حالانکہ وہ گھڑی آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں ہے اور آپ کے قبضے میں بھی نہیں آئی ہے. آپ نے لوگوں کو آفر دے دی کہ گھڑی میں آپ کو کتنے کی دے رہا ہوں, 1 لاکھ کی. ستار بھائی کا فون آیا, یار وہ آپ نے ڈسپلے پہ ڈالی ہوئی ہے یہ گھڑی کی تصویر 1 لاکھ کی دے رہے ہیں. ہاں بھائی میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دے. اس نے پیسے بھیج دیے, آپ نے جمشید سے 80,000 کی خریدی اور 1 لاکھ کی اس کو پہنا دی. یہ حرام ہے, ناجائز ہے. کیونکہ جو چیز آپ نے ابھی تک خریدی نہیں ہے اور خریدنا بھی کافی نہیں ہے, قبضے میں نہیں آئی ہے, اس کو آگے بیچنا آپ کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے. آپ نے ابھی خریدی بھی نہیں تھی اور قبضہ بھی نہیں کیا تھا, آپ نے آگے ستار کو بیچ دی. یہ والی صورت کیا ہے؟ بولو, ناجائز ہے. اور آن لائن میں آج کل یہی ہو رہا ہے. تو اس سے اوائڈ کرو. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا طریقہ اب وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ستار کو گھڑی چاہیے, آپ نے ڈسپلے پہ جمشید کی گھڑی ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. جمشید کی گھڑی آپ نے, جمشید کوئی کمپنی بھی ہو سکتی ہے نا یار, کچھ بھی ہو سکتا ہے, گھڑیوں کی کمپنی بھی ہو سکتی ہے. ایک گھڑی نہیں 100 گھڑیاں آپ نے ڈسپلے پہ اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دی. ستار کا فون آیا, یہ والی گھڑی میرے کو چاہیے, بتا کتنے کی دے گا؟ آپ نے کہا 1 لاکھ کی دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں 1 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال رہا ہوں, یہ گھڑی میری ہوئی ہے. آپ کہ نہیں, آپ کی نہیں ہوئی ہے, آپ کو میں یہ گھڑی 1 لاکھ روپے کی دوں گا. دی نہیں ہے بلکہ دوں گا. آپ نے فوراً جمشید کو فون کیا, جمشید دے رہا ہے گھڑی 80,000 کی, تو نے وعدہ کیا تھا میں تجھے 80 کی دوں گا, تو کسٹمر لے کر آ. آج تو اپنا وعدہ بھول تو نہیں گیا؟ مجھے کوئی کسٹمر ملا ہے یا نہیں ملا, جو بھی ہے اس کا اس سے کیا لینا تھا, مجھے 80 کی بیچ رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, میں نے آپ کو 80 کی بیچی, ادھر ڈن ہوا. اب آپ کیا کرو گے؟ اس گھڑی پہ قبضہ کرو گے. قبضے کا طریقہ یا تو خود قبضہ کرو, یا جمشید ہی کی دکان پہ کسی کو وکیل بنا دو کہ یار میری طرف سے اس کو گھڑی پکڑا دے, یا گھڑی تھوڑی سائڈ پہ باقی گھڑیوں سے ممتاز اور جدا کر کے کر دے. الگ ہو گئی, یہ قبضہ کہلائے گا. اب آپ ستار کو فون کرو, بھائی تم نے آفر کی تھی کہ تم 1 لاکھ میں مجھ سے خرید رہے ہو, دیکھو زبان سے پیچھے نہیں ہٹنا, بتاؤ خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے. وہ اگر کہہ رہے خرید رہے ہو تو آپ وہ گھڑی وہاں تک بھجوا دیں. اگر وہ کہہ رہے نہیں میرا ارادہ بدل گیا ہے, تو اب وہ آپ کو پہننی پڑے گی گھڑی, سمجھتے ہو؟ پھر آپ جمشید سے کہیں یار واپس لے تو ریکویسٹ ہے, تو جمشید لے لے تو ٹھیک ہے, نہیں لے تو وہ بس ہو گیا پکا سودا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ صاف حدیث میں منع ہے بھائی, جو چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اور قبضے میں بھی نہیں ہے, وہ آپ آگے کسی کو بیچ نہیں سکتے. بیچنے کا وعدہ کر سکتے ہیں, وعدہ کر لیں آپ, میں تمہیں دوں گا, میں تمہیں, جیسے میڈیکل اسٹور والے سے کہتے ہیں یار یہ دوا ہمیں چاہیے, وہ کہہ رہے یہ دوا تو میرے پاس نہیں, یار کہیں سے منگا دے یار, تو وہ منگاتا ہے. پھر آپ اسٹور پہ جاتے ہو, نئے سرے سے دوبارہ سودے بازی کرتے ہو. ہاں وہ آپ کو پکا کرتا ہے, دیکھ میں تیرے لیے منگوا رہا ہوں, نہیں خریدی نا تو یہ دوا کوئی خریدار نہیں ہے. تو آپ کو چاہیے اس وعدے کے پابند رہو, آپ اخلاقی طور پر, وہ بھی پابند رہے, آپ بھی پابند رہو. تو ایک طریقہ تو یہ ہے آن لائن بزنس کا. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ خرید کے بیچو نہیں, بلکہ خرید و فروخت کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. کمیشن ایجنٹ. جمشید کو بولو یار میں تیرا مال بکواؤں گا مارکیٹ میں, اور جتنے کی بکے گی بیچنا تو نے ہے, مال تیرا یہاں سے جائے گا, 1 گھڑی کا مجھے اتنا پیسہ چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ گھڑی بکوا رہا ہوں, اس کا اتنا پیسہ چاہیے مجھے. یا تو یہ بھی کر سکتے ہو, ہر چیز کا الگ الگ کمیشن طے کرو, یا یہ بھی کہ جب بھی تیرا مال بکے گا تو ہر دفعہ مجھے اتنے پیسے ملیں گے. تو اس میں آپ نے ستار کو کیا فون کرنا ہے؟ ستار کو یہ نہیں کہنا کہ میں تجھے گھڑی بیچ رہا ہوں. ستار کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھائی میں آپ کو یہ گھڑی دلوا رہا ہوں, آپ کے گھر میں ڈیلیور ہو جائے گی, اور بس یہ میں آپ کو خریدوا رہا ہوں. صاف لفظوں میں اس کو بولو, یہ نہیں کہو کہ میں بیچ رہا ہوں, بھائی یہ گھڑی آپ کے لیے ارینج کروا دوں گا. تو کمیشن تو آپ نے جمشید سے لینا ہے نا, ستار سے تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. تو جمشید کو فون کرو, سر جی یہ گھڑی میں نے آپ کی بکوا دی ہے, آپ فلاں لوکیشن پہ پہنچوا دیں. اس دوران گھڑی اگر چور چھین لیتا ہے, ضائع ہو جاتی ہے, تو جمشید کا نقصان ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی ملکیت میں وہ ہے ہی نہیں, آپ صرف 2 پارٹیوں کے درمیان ایجنٹ بنے ہوئے ہو. تو یہ بھی جائز ہے. اب اس میں ڈنڈی لوگ یہ مارتے ہیں کہ زبان کی حد تک ایجنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن گھڑی کا سارا رسک بھی خود ہی لے رہے ہوتے ہیں. تو شریعت میں رسک وہ اٹھاتا ہے جو مالک ہے, جو بیچ میں کمیشن ایجنٹ ہے, جو صرف گھڑی بکوانے کا کام کر رہا ہے, اس کا کوئی نقصان نہیں ہے شریعت میں, وہ مالک ہی نہیں ہے نا. تو آپ نے جمشید کو بولنا ہے بھائی گھڑی تو ستار کو پہنچا دے,
راستے میں گھڑی چھن گئی, نقصان ہو گیا, تیرا نقصان ہے, میرا نہیں ہے. لیکن یہاں گڑبڑ یہ ہو رہی ہوتی ہے, لوگ کمپنیوں کا مال بکواتے ہیں, بکوانے کے درمیان میں رسک بھی خود ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر بیچ میں مال ہلاک ہو گیا تو ہمارا نقصان ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے کریں گے. تین طریقے میں نے بتائے جن میں ایک ناجائز ہے اور دو کیا ہیں, دو جائز طریقے ہیں, پھر جائز ہو جائے گا. مودی سے بڑی مسئلہ. اور یہ ہے جب گھڑیوں کا یا چیزوں کا کام ہو رہا, سونے اور کرنسی کا اگر بزنس ہو رہا ہے تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ گولڈ یا کرنسی کے بزنس میں دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے. جو فارسٹ ٹریڈنگ ہو رہی ہے نا, یہ تو ناجائز ہے. آپ کی ملکیت میں کچھ آتے گولڈ کے بس ریٹ اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں, یہ سٹا ہے, تو یہ ویسے ہی جائز نہیں ہے. گولڈ فزیکلی قبضے میں آئے گا تو آگے بیچ سکتے ہو. گولڈ کی خرید و فروخت کے لیے ضروری ہے کہ گولڈ اگر گولڈ کے بدلے میں بک رہا ہے تو دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے, ایک طرف سے بھی ادھار جائز نہیں ہے. اور اگر کرنسی کے بدلے میں بک رہا ہے تو ایک طرف سے ادھار جائز ہے, لیکن دونوں میں سے ایک چیز پہ قبضہ ضروری ہے. قبضہ ضروری ہے, یعنی گولڈ پہ قبضہ ضروری ہے. بھائی دو صفوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں. چپل والی جگہ نماز پڑھنا جائز ہے, واش روم سے لوگ آتے ہیں, جنازہ ہوتے ہیں. ابے جائز ہے چپل والی جگہ بھی, بس جگہ پاک ہونی چاہیے. ایک مسلمان کہتا ہے اللہ پاک بھی اگر انصاف نہ کرتے تو میں اللہ کو بھی نہ مانتا. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, ایسے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے, زبان سے نا احتیاط والے الفاظ نکالنے چاہیے. مفتی صاحب آپ نے پچھلے اتوار کو جمعے کے بعد ملاقات کا وقت دیا تھا, برائے مہربانی آج لازمی ملاقات کر لینا. میں نے پچھلے اتوار کو, پرسوں میرا نکاح, آج ملاقات نہیں تو مسئلہ ہوگا. کون ہے بھائی, کون ہے بھائی؟ آپ کو میں نے کہا تھا جمعے کے بعد, عصر میں بولا ہوگا. ہاں تو عصر میں آ جانا, ٹھیک ہے. اور کوئی بھائی؟ السلام علیکم مفتی صاحب, ہماری جماعت واگا بارڈر سے آئی ہے. مولانا سعد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سلام پیش کیا تھا. کون سے مولانا؟ مولانا سعد صاحب نظام الدین سے. اچھا ماشاء اللہ, علیکم علیہ السلام. بھاگا بارڈر سے؟ جی واگا بارڈر سے. اللہ خیر کرے. بم تو نہیں ہے جیب میں؟ 4 مہینے پہلے کی جماعت تھی ہماری, پورا ہو گیا وقت, آپ سے ملاقات تھی اور سلام پیش کیا. جی اللہ خوش رکھے, جزاک اللہ, جزاک اللہ. ملاقات نہیں ہو سکی تھی آپ سے, ہم ملاقات کر لیں. اچھا ہوا بارڈر پہ نہیں ہوئی ملاقات, بم لے کے آ رہے ہوتے اتنی کیا ہوتا. اچھا اچھا اچھا, جی جی بھائی وہ کچھ پوچھ رہے ہیں, پیدل جماعت میں نکلے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ جی, بڑی ہمت کی بات ہے جی, اللہ قبول کرے. السلام علیکم والوں کی بڑی قربانی ہے بھائی. جی یہ جو آن لائن اپلیکیشن لون دیتی ہیں یہ تو واضح ہے کہ سود ہے. جی, تو ان کا جو واپسی ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھو سود کی رقم شریعت میں اگر واپس نہ بھی کی جائے نا, قرضہ جتنا لیا ہے وہ تو بہرحال واپس کرنا پڑے گا. جو سود کا ایگریمنٹ ہے نا اسلام میں وہ باطل ہے. یعنی آپ نے کسی سے لون لیا 1 لاکھ روپے اور کہا میں اس پہ 1,05,000 دوں گا سود, تو 1 لاکھ تو دینے پڑیں گے, باقی 5,000 شریعت آپ کو کھانے کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دو, کیونکہ یہ ایگریمنٹ شریعت کی نظر میں کالعدم ہے. مسلمان سے سودی ایگریمنٹ شریعت مانتی نہیں ہے اس کو, لیکن وہ تو نکلوائیں گے آپ سے, اتنے نیک وہ نہیں ہے کہ کھانے کی اجازت دے دیں آپ کو. جی بہرحال سود کی رقم کسی نے نہیں دی اور مر گیا تو قیامت میں کوئی سوال نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ جی, بلکہ اس سے سوال ہوگا کہ کیوں مانگ رہا ہے. السلام علیکم. مائک قریب کریں نا, تھوڑا زور سے بولیں. السلام علیکم مفتی صاحب, میں کلفٹن میں رہتا ہوں, بیریا میں کام کرتا ہوں نا. ماشاءاللہ. کچھ دن پہلے میں نے آپ کا بیان سنا تھا اور ماشاءاللہ میں کووڈ سے پہلے آپ کو فالو کرتا ہوں, تو سنت وغیرہ بھی رکھی آپ کی. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو تھوڑا مائک قریب کریں یار. آپ کا بیان سن کے نا تو میرے بچوں نے دیکھا نا کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ کچھ دن بعد مطلب میاں آتے ہیں نا تو بچے بولتے ہیں کہ انکل آئے میں, تو میرا نام جمشید ہے. اچھا, آپ جمشید کو بولتے رہتے ہیں نا, تو یار پہلے میں سلیم سلیم کرتا, کئی لوگ ملے ہمارا نام سلیم ہے, پھر میں ستار پہ آ گیا, کئی لوگ میں ہمارا, تب میں جمشید. تو وہ جمشید میرا نام ہے, وہ پھر وہی بولتے ہیں کہ ابو امی جمشید آئے میں باہر نا. اچھا, اب وہ مجھے چڑھاتے ہیں کافی دن, مطلب 3-4 دن. تو میں چھوڑ دوں یعنی بیان میں جمشید؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اچھا اچھا, مطلب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابو مجھے یہی بولتے ہیں وہ بیان سننے کے بعد. اچھا میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, چلو اللہ خوش رکھے. 2-3 اتوار سے آ رہا ہوں, مطلب آپ ملاقات نہیں. ابھی ملاقات کر لیں جلدی سے. اور کوئی بھائی سوال؟ وہ پیچھے بیٹھے ہوئے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. وعلیکم, جمشید سے آج ملاقات ہو گئی بھائی, دیکھ لو یار. چلو جی, آپ نے گھڑی تو نہیں ابھی جمشید کو گھڑی کی مثال دے رہا تھا. چلیں جی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اسلامک بینک سے ہاؤس فائنینس کرانا ٹھیک ہے؟ جائز ہے, کیونکہ اس میں 30 اور 70% کی پارٹنرشپ کا وہ کہہ رہے تھے. جی ایسا ہی ہوتا ہے, اور رینٹل ایگریمنٹ کے ذریعے. تو یہ اسلام, ہاں جائز ہے, جائز ہے. ٹھیک, تھینک یو. وہ بھائی پوچھ رہے ہیں, وہ مائک دیں یار, ایک بندہ گھومتا رہے یہاں کھڑے ہو کے, وہ مائک جو ہاتھ اٹھائے اس کو مائک پہنچایا کریں, وہ پہلے سے.
جی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، جی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کہا جائے گا کہ ہم کلام ہوتے تھے؟ اور کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ایک مکالمہ ہے نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تو انہوں نے جواب دیا کہ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ بھی آمنے سامنے بات ہو رہی ہے. دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ سے مکالمہ تھا وہ بذریعہ وحی تھا، وہ براہ راست نہیں تھا. یعنی بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ براہ راست ہم کلام ہوتے تھے؟ پھر دلیل میں بھائی دلیل دے رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے تھے. اس کا جواب قرآن نے بہت واضح دیا ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ اے نبی ہم نے آپ پر ایسے وحی کی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سارے پیغمبر. اور آگے الگ سے اللہ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ کے ساتھ اللہ نے براہ راست کلام کیا ہے علیہ السلام. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت ہے کہ براہ راست اللہ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا ہے. باقی تمام پیغمبروں پر، جن میں سید الانبیاء بھی داخل ہیں، تمام پیغمبروں پر جبریل کے ذریعے یا خواب کے ذریعے وحی آتی تھی. تو یہ ہمیں قرآن سے یہی پتہ چلتا ہے، ورنہ اللہ حضرت موسیٰ کو الگ سے بیان نہ کرتا اور آپ کا لقب کلیم اللہ نہ ہوتا. تو وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو الگ سے یعنی سرگوشیاں کی ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، کوہ طور پہ براہ راست ہم کلام ہوئے ہیں. تو یہ ایک الگ سے فضیلت تھی جو صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے. باقی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہمارے نبی سے بلند ہو گیا. تو دیکھیں، درجے کی بلندی کا تعلق اور بھی 20 چیزوں سے ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے 7 باتوں پر دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی ہے. ان میں ایک جعل رزقی تحت ظل رمحی، میری روزی اللہ نے تلوار کے سائے میں رکھی ہے. اور جعلت لی الارض کلھا مسجدا، ہر پیغمبر کے نماز کی ایک جگہ ہوتی تھی جہاں وہ نماز پڑھتے تو قبول ہوتی. پوری زمین اللہ نے نماز کے لیے حلال کر دی ہے اس امت کے لیے. پھر ارسلت الی کافۃ للناس، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے. اور پھر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ کلیم اللہ، جو ٹھیک ہے کلیم اللہ تھے لیکن آج وہ موجود ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کی نجات نہیں ہو سکتی. تو یہ کلی فضیلت ہے. تو اس لیے ہمارے نبی کا مقام اگرچہ سب سے زیادہ ہے، لیکن کچھ جزوی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے پیغمبروں کو دی ہیں، جن میں ایک موسیٰ علیہ السلام ہے جن سے اللہ براہ راست ہم کلام ہوئے. تو وہ جو قرآن میں آتا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تو اللہ نے یہ کہا، تو یہ سب وحی کے ذریعے ہے. جی بھائی. جی میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب صحیح جگہ صحیح نہیں ملا ہے، آپ سے کر رہا ہوں. اچھا. 6-7 مہینے سے گھر میں بجلی نہیں ہے، تو پورے علاقے میں بجلی ہے، صرف ایک گھر میں نہیں ہے. تو اس میں کنڈا لگانا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کے پیسے دیکھو، بجلی والے آ کے لیتے بھی ہے، اس کے پیسے لگانا صحیح ہے. یعنی پورے علاقے میں بجلی ہے، صرف آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے. تو آپ نے میٹر کے لیے اپلائی کیا کہ الیکٹرک میں؟ مائک پہ جواب دو نا، آدھی بات جائے گی. جی ہاں کیا ہے، تو وہ لیکن کیوں نہیں لگا رہے؟ بجلی والے پیسے بھی لیتے، پھر بجلی بھی نہیں دیتے. ہاں تو پھر کنڈا لگا لو، اور کیا. یہ تو مجبوری ہے نا. جب کہ الیکٹرک کے لیے اپلائی بھی کیا انہوں نے، وہ پیسے بھی لے کے چلے گئے، پھر بھی بجلی نہیں دے رہے، پھر مجبوری ہے، لگا لو. لگانا صحیح ہے نا پھر؟ ہاں تو پھر صحیح ہے. روٹی والے اسٹف ٹوائے کا کام کیسا ہے؟ جیسا کہ بھالو بلی. جائز نہیں ہے ہماری نظر میں. تو صرف بچیوں کی گڑیا، چونکہ اختلاف ہے اس میں، احناف کے نزدیک وہ بھی جائز نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک بچوں کی گڑیا سے کھیلنے کی بچیوں کو اجازت ہے. تو جس مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے نا، تو اس میں کاروبار کی حد تک وہ جائز ہو جاتا ہے، بزنس کی حد تک وہ جائز ہو جاتا ہے. تو اس لیے عام جو بچوں کے تصویر والے کھلونے وہ تو ناجائز ہیں، لیکن گڑیا میں اختلاف ہے. راجح بات ہماری نظر میں یہی ہے کہ بچوں کو، میں جب بچیوں کے لیے گڑیا خریدتا ہوں تو چہرہ اس کا مسخ کر دیتا ہوں. بال گڑیا کا بزنس جائز ہے، بچیوں کی گڑیا کا. اسلام جب بجلی بالکل نہ ملے تو کنڈے کی بجلی لگا سکتے ہیں. بعض علاقوں میں گورنمنٹ نے کنڈے کی بجلی کو خود برداشت کیا ہوا ہے، سب نے کنڈا لگایا ہوا ہے، تو حکومت ہر گھر سے 500-500 روپے لیتی ہے. تو ایسی جگہوں پہ جائز ہے. اور اگر گھروں میں پراپر میٹر گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں، کنڈے کے استعمال پہ پابندی ہے، تو وہاں پھر ناجائز ہے، پھر بجلی چوری کرنے کا گناہ ہوگا. مفتی صاحب، میں نے ہر حال میں انشاءاللہ 2 شادیاں ضرور کرنی ہیں، میرا گھر زیر تعمیر ہے، نکاح بھی آپ سے پڑھوانا ہے، میرے حق میں دعا کریں. تم نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ جس نے 2 کرنی ہوتی ہیں وہ عزم 4 کا کرتا ہے، پھر جا کے 2 شاید ہو جائیں. تمہارا 2 کا ارادہ تو پتہ نہیں تمہاری 1 بھی نہیں ہو پائے گی، مجھے لگ رہا ہے. اور کرنا تو جب پٹو گے
تو پھر میرے پاس روتے ہوئے نہیں آنا, کیونکہ میں جب ترغیب دیتا ہوں تو اس کے سائڈ افیکٹ بتا کے ترغیب دیتا ہوں. کیونکہ لوگ کرتے ہیں تو پھر آتے ہیں روتے ہوئے, آپ نے بولا تھا, میں نے بولا تھا تو میں کیا کروں, میں نے بولا تھا, میں تجھے کیا خرچہ پانی میں دوں, تیرا کیا, گھر پہ میں رکھوں گا. تو میرے بھائی, 2 بیویوں کے ساتھ عدل کا حکم اسلام دیتا ہے, عدل کس طرح کرنا ہے, عدل سے متعلق وضاحت کر دیں. یہ چیز بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں. ابھی بچے کی شادی ہوئی ہے تو 2 شادیوں کی باتیں مت کرو, فی الحال مت کرو. کسی نکاح کی مجلس میں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک گھر میں 2 پورشن ہوں, ایک بیوی کے پاس 1 کمرہ باتھ روم کچن ہو اور دوسری کے پاس 2 کمرے باتھ روم کچن, چاہیے یہ جائز ہے؟ دونوں کو برابر دینا لازم ہے, لیکن اگر دونوں اس پہ راضی ہیں تو پھر ٹھیک ہے. 100% ایک جیسا گھر تو نہیں بنتا ہی نہیں ہے نا, ایسے پورشن ملنا ناممکن ہے. تو ان کو راضی کر لیا جائے اس پہ کہ بھائی اب ایک گھر میں ایک ہے, ایک گھر میں, تو جس کے بچے ہیں اس کو وہ 2 کمروں والا 3 کمروں والا دیتے ہیں, جس کے بچے نہیں ہیں اس کو 1 کمرے والا دیتے ہیں. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی گل پلازا میں جب آگ لگی وہاں پر دکانوں کو دیواروں پر کچھ قرآنی آیات لکھی ہوئی تھی جو نہیں جلی. ہمارے رشتہ دار کے گھروں میں آگ لگ گئی, اس میں قرآن پاک بھی جل گیا, مگر قرآن پاک کی حفاظت تو اللہ نے خود وعدہ کیا ہے. قرآن کی حفاظت کا وعدے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تحریف سے پاک رہے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کے مصحف میں آگ نہیں لگ سکتی, آیتیں جل نہیں سکتی ہیں, تو جب آگ لگے گی تو سب کچھ جل جاتا ہے اس میں. تو قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کرنے کا مطلب قرآن تحریف سے پاک رہے گا, محفوظ ہے نا, جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا آج بھی اسی طرح سے پڑھا جاتا ہے.